بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ یہ آیت نمبر جو ہے 45 ہے سورہ انعام کی۔ تو اس میں جو پیغام ہے، جو مطالب ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان ڈیٹیل ان پر بات کی جائے۔ اس میں جو ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ چیزیں حلال ہیں، لیکن ان میں سے خون ہے، گوشت ہے، کہہ دیجئے جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت وغیرہ۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی جو حالت اضطراری میں ہو، پریشان ہو، مجبور ہو، زندگی بچانا چاہتا ہو، عادی مجرم بھی نہیں ہے اور باغی بھی نہیں ہے، تو اس کو زندگی بچانے کے لیے شریعت رعایت دیتی ہے کہ وہ حرام چیز بھی کھا سکتا ہے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، زندگی بچانے کے لیے کھائے۔ تو اس میں آپ غور کریں کہ انسان اگر مجبور ہے تو جو ہے وہ اس پر ہر چیز حلال ہے، حلال بھی حلال ہے اور حرام چیز بھی حلال ہے۔ لیکن اگر واقعاً وہ مجبور ہے، حالت اضطراری میں ہے، حالت اختیاری میں نہیں ہے، مجبور ہے، وہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، زندگی بچانی ہے اس نے، ورنہ زندگی جاتی ہے اس کی، ایک یہ حالت ہے۔ اس میں شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے کہ اگر وہ عادی مجرم نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے، حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، سرکش نہیں ہے، باغی بھی شریعت کا نہیں ہے، شریعت کے حکام کو مانتا ہے، لیکن اس وقت مجبور ہے کہ اگر وہ یہ نہیں استعمال کرتا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو بچانے کے لیے شریعت نے اس مسالے کے تحت، اس مصلحت کے تحت جو ہے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے، حلال بھی کھا سکتا ہے، حرام بھی کھا سکتا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، لیکن اگر اس کی زندگی کو خطرہ ہے، زندگی نہیں بچتی، تو پھر وہ اس کو اتنا پی سکتا ہے کہ جتنا اس کی زندگی بچ جائے۔ اور واقعاً وہ ہو کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہو، پانی نہیں ملتا، بالکل ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ مر جائے گا اگر کچھ نہ ملا، تو پھر وہ حرام گوشت بھی کھا سکتا ہے، خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، لیکن اتنا کھائے کہ زندگی بچ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو سرکش ہے، یہ تو مجبور تھا نا، تو اس پر جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے اگر وہ حرام چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ حالت اختیاری میں ہے اور سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، لیکن وہ شریعت کا باغی ہے، شریعت کا انکار کرتا ہے یا شریعت کے خلاف کام کرنے جا رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اس پر نماز قصر ہے، 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جائے گی، 14 میل چلا جائے گا، 14 میل جانے کے، 14 میل آنے کے، تو آمد رفت کے 28 میل ہو جائیں گے۔ اس کا جو ہے روزہ بھی قصر ہے اور نماز بھی اس کی 4 رکعتی جو ہوگی وہ 2 رکعتی ہو جائے گی۔ یہ شریعت نے اس کو رعایت دی ہے۔ لیکن توجہ فرمائیں، اگر وہ شریعت کی رعایت کرتا ہے تو شریعت اس کو رعایت دیتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح اگر تم شریعت کی رعایت کرو گے، شریعت کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھو گے، ان کا احترام کرو گے، تو پھر شریعت بھی تمہارا احترام کرے گی، تمہیں رعایت دے گی۔ جو آدمی شریعت کے مطابق کام پر جا رہا ہے اس کو رعایت ہے کہ وہ نماز آدھی پڑھے، 4 رکعتی 2 رکعتی پڑھے، لیکن وہ شخص جو شریعت کے برعکس کوئی کام کرنے جا رہا ہے، مثلا شراب بیچنے جا رہا ہے، تو نماز اس کی عادت ہے، نماز وہ پڑھتا ہے، تو اس کو رعایت نہیں ہے پڑھے گا۔ چوری کرنے جا رہا ہے، اس کو رعایت نہیں ہے، وہ نماز قصر نہیں پڑھے گا، سفر میں پوری پڑھے گا، چونکہ اس نے شریعت کی رعایت نہیں کی ہے،
اس لیے شریعت بھی اس کو رعایت نہیں دیتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو غور سے سنیں۔ یعنی جو شریعت کا احترام کرتا ہے، شریعت اس کا احترام کرتی ہے۔ جو شریعت کا احترام نہیں کرتا، یا جو عورت شریعت کا احترام نہیں کرتی، تو شریعت بھی اس کا احترام نہیں کرتی، اس کو رعایت نہیں دیتی۔ ہاں جی، اگر دوسرا سوال کیا جائے کہ وہ پھر اس کی توبہ، اور ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی لطف رکھا ہے، اس نے احسان کیا ہے کہ جو بندہ مجرم ہے اور راہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ آنا چاہتا ہے تو پھر آ جائے، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ایک پہلو رحمت خدا کا ہے۔ لیکن عمومی حالات میں یہ کیفیت ہے اور یہ حالت ہے کہ انسان جو ہے اگر مجبور ہے تو اس کو رعایت ہے، وہ حلال بھی کھا سکتا ہے، حرام بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مجبور نہیں ہے، مختار ہے، صحیح حالت میں ہے، تو پھر شریعت کی رعایت کرے گا تو شریعت بھی اس پر رعایت کرے گی، ورنہ شریعت رعایت نہیں کرے گی، جیسے ہم نے آپ کو اس کی نماز قصر کی مثال دی ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ ہم شریعت محمد مصطفیٰ کے مطابق عمل کریں گے، اور تاکہ خداوند متعال کا جو پیغام ہے، شریعت ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رعایت برتے اور ہمیں رعایت کرے، اور ہم جو ہے اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ شریعت میں رعایت ہے تو ہم زندہ ہیں اور ہم صحیح زندگی بسر کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اگر شریعت ہمیں رعایت نہ دے تو ہم تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کریں کہ ہم جو ہے آپ کے دین مبین کے مطابق عمل کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، تاکہ شریعت بھی ہماری حوصلہ افزائی کرے اور ہمیں رعایت دے اور ہمیں وہ کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت محمد مصطفیٰ پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔